نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درس نمبر 116 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173۔ اس آیت میں کچھ حرام چیزوں کا ذکر ہے اور کچھ چیزوں کا ذکر پھر آگے آئے گا مختلف مقامات پر۔ پہلے 3 چیزوں کا تذکرہ تو کر لیا تھا کل کے درس میں، میتہ مردار، دم خون، اور یہاں پر خون سے مراد دوسرے مقام پر آیا ہے دم مسفوح، یعنی بہتا ہوا خون۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جو خون بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ اور اس کے بعد لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور پھر ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی کہ وہ چیز بھی تمہارے لیے حرام ہے جس پر اللہ کے سوا غیر کا نام پکارا جائے، یعنی ایسا جانور یا کوئی دوسری چیز جسے غیر اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نامزد کیا جائے، تو ایسی چیز میں مردار سے بھی زیادہ خباثت سرایت کر جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے۔ ذبح کے بارے میں مسلم شریف کی روایت موجود ہے جس میں فرمایا گیا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ فقہاء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حاکم کی آمد پر، بادشاہ کی آمد پر اس کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کرے گا تو وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہو کر حرام ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ دیا تو وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ مردار ہی رہے گا۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے ایک جانور کی جان حاکم کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے لی ہے، حالانکہ جان کا لینا صرف اللہ ہی کے نام پر ہو سکتا ہے۔ اور اگر جانور ذبح کرنے سے مقصود مہمان کی ضیافت کرنا ہو، مہمانی کرنا ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ تقرب اور ضیافت میں، یعنی مہمانی میں اور تقرب حاصل کرنے میں فرق کرنا آسان ہے۔ کسی شخص سے کہا جائے کہ بھائی یہ جانور مت ذبح کرو بلکہ اس کی بجائے اتنی ہی مقدار میں گوشت لے کر پکا لو اور مہمان کی مہمان نوازی کر لو، اور اگر وہ شخص مان جائے تو یہ ضیافت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، اور اگر وہ کہے کہ میں تو جانور ہی ذبح کروں گا تو اس کی نیت مہمان نوازی کی نہیں ہے بلکہ تقرب کی ہے، اور یہی چیز حرام ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت جو بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس میں اللہ اکبر کی بالکل وہی حیثیت ہے جو نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کی ہے، یعنی نماز تحریمہ۔ اگر نماز میں ریاکاری کا مادہ ہوگا تو وہ نماز حرام ہوگی۔ اسی طرح بوقت ذبح اگر نیت تقرب غیر اللہ کی ہوگی تو وہ ذبیح بھی مردار کی طرح حرام ہوگا۔ ہاں اگر نفلی نماز تقرب لغیر اللہ کے لیے ادا کرے اور اس کا ثواب کسی دوسرے کو ایصال کرے تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ذبح تقرب اللہ کے لیے کرے اور اس کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا دے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، یعنی وہ ذبح تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن اس کا ثواب کسی اور کو نہیں تو وہ دے سکتا ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب ہے، خط ہے، فرماتے ہیں کہ ذبیح یعنی ذبح کی ہوئی چیز کے حلال ہونے کی علت وہ نیت ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور اس کے حرام ہونے کی علت وہ نیت ہے یعنی جو غیر اللہ کی رضا کے لیے ہو۔
زمانہ جاہلیت کے مشرک نیت سے بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور ذبح کرتے وقت نام بھی غیر اللہ کا لیتے تھے، اور مومنوں کا شیوہ یہ ہے کہ وہ نیت سے بھی اللہ رب العزت کا تقرب چاہتے ہیں اور بوقت ذبح بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور اگر بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے تو وہ ذبح کی ہوئی چیز حلال ہے۔ یہ غلطی ہے، یہاں پر نیت کو دیکھا جائے گا، نیت کے ساتھ ہی وہ حلت یا حرمت کا فتویٰ لگتا ہے۔ تابعین کے زمانہ میں ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا جسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بچوں نے کھیل کھیل میں گڑیا اور گڈے کی شادی طے کی اور اس خوشی میں اونٹ ذبح کیا۔ بچے کھیلتے ہیں تو گڑیا گڈے کھیلتے ہیں، تو اس میں شادی ان کی ہو رہی تھی، اونٹ ذبح کیا۔ تو اب مسئلہ یہ چل نکلا کہ اس اونٹ کا کیا حکم ہے، وہ جائز ہوگا یا ناجائز؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ اونٹ گڑیا گڈے کے مجسمے کے نام پر ذبح کیا گیا ہے جو بت کی مثال ہے۔ ہاں، اگر یہی ذبح کسی مرد و عورت کے اصل نکاح کے لیے ہوتا تو درست تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ دو سرداروں میں اس بات پر مقابلہ ہو گیا کہ ان میں سے کون مہمان نواز ہے۔ ایک سردار نے مہمانوں کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے، دوسرے نے 20 اونٹ ذبح کر دیے۔ پہلے نے 100 اونٹ ذبح کیے، دوسرے نے 400 ذبح کر دیے۔ اس طرح ایک سردار نے مہمان نوازی کے لیے 10 من آٹا گوندھا تو دوسرے نے 20 من آٹا گوندھ دیا۔ پھر پہلے نے اس سے زیادہ آٹا گوندھا تو دوسرے نے حوض بھر کر آٹا گوندھ دیا، اور اتنا زیادہ مقدار میں آٹا گوندھا گیا کہ جب اس میں گھوڑا دوڑایا گیا تو گھوڑا اس میں پھنس گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسئلہ پیش ہوا کہ آیا اس قسم کا کھانا جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ریاکاری کی بنا پر ہوا ہے، لہٰذا ایسا کھانا حرام ہے، اس میں اللہ رب العزت کا تقرب مطلوب نہیں بلکہ غیر اللہ کی خوشنودی مقصود ہے۔ بعض لوگ مکان بناتے وقت اس کی بنیادوں میں جانور کا خون ڈالتے ہیں اور اس ذبح سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنات کے شر سے محفوظ رہیں، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی نیاز کے طور پر جانور ذبح کر کے فقراء کو کھلایا جائے تو درست ہے۔ تو یہ 4 چیزیں یہاں پر حرام چیزیں بیان فرمائیں، اور پھر ان کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی جو کوئی اضطراری حالت میں ہو، مثلاً بھوک سے مر رہا ہے اور صرف ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز میسر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز حلال میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جان بچانے کی خاطر ان اشیاء کا کھانا درست ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ یہ اس حد تک ہی جائز ہے کہ نہ تو بغاوت پر اتر آیا ہے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باغن سے مراد یہ ہے کہ اضطراری حالت میں مباح چیز سے نہ لذت طلب کرے اور نہ اس کو حلال سمجھے، اور تعدی سے مراد یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز کم از کم مقدار میں استعمال کرے جس سے اس کی بھوک دور ہو سکتی ہو، اور ضرورت سے زیادہ کھائے گا تو عادن میں داخل ہو جائے گا۔ بعض دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ باغن سے مراد بغاوت کرنے والا ہے اور عادن سے مراد معصیت کرنے والا ہے۔ مثلا ایک شخص چوری کی نیت سے جا رہا ہے اور اس پر اضطراری حالت وارد ہو گئی، تو ایسے شخص کے لیے مباح نہیں ہوگا، وہ گناہ میں مبتلا ہے، اور ایسی حالت میں اگر اس کی موت بھی واقع ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ بہرحال فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اضطرار 3 حالتوں میں ثابت ہوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی حالت وارد ہو جائے تو حرام کھانا مباح ہو جائے گا، یعنی جان بچانے کی حد تک پھر جائز ہوگا۔ شدید بھوک لگ رہی ہو یا سخت بیماری ہو اور حرام کردہ چیز استعمال کرنے کے علاوہ کوئی اور صورت باقی نہ ہو، اور تیسری حالت اضطرار یہ ہے کہ کوئی غالب مغلوب کو ایسی چیز کھانے پر مجبور کر دے اور عدم تعمیل کی صورت میں جان کا خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں بھی حرام چیز مباح ہوگی، یعنی اس کے لیے گنجائش ہے، وہ اس میں سے کھا سکتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت میں حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائے، مال حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر اس آیت سے نکلنے والے چند ایک مسائل ہیں وہ بھی ذرا ضروری ہیں، تو ان کو بھی سماعت فرما لیں کہ ہر وہ جانور جو شریعت میں حلال ہے وہ بھی اگر ذبح کیے بغیر گلا گھٹنے سے یا کسی دوسرے جانور کی ٹکر سے مر جائے تو وہ مردار اور حرام ہے۔ مثال کے طور پر بکری ہے، بھیڑ ہے، اب یہ حلال جانور ہیں، تو اب وہ کہیں پر رسی گلے میں پھنس گئی اور گلا گھٹنے سے مر گیا یا کسی دوسرے جانور نے اس کو ٹکر ماری ہے وہ مر گیا ذبح کیے بغیر، تو وہ مردار اور حرام ہے۔ اگر کوئی حلال جانور بندوق کی گولی سے مارا جائے تو حرام ہے، البتہ مرنے سے پہلے اگر اسے ذبح کر لیا جائے تو حلال ہوگا۔ تیسرا، جس طرح مردار جانور کا گوشت حرام ہے اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ نمبر 4، بہنے والے خون کو پینا حرام، اس کی خرید و فروخت اور خارجی استعمال بھی حرام ہے۔ جو خون بہتا ہے جس سے عامل حضرات تعویذ لکھتے ہیں۔ مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں حرام ہیں، لہذا ان کا ہر قسم کا استعمال اور خرید و فروخت ناجائز ہے۔ صرف بہنے والا خون حرام اور ناپاک ہے، البتہ جمع ہوا خون یعنی کلیجی اور تلی وغیرہ اور وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے وہ حلال اور پاک ہے۔ یعنی جو ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے جانور کی رگوں سے، گلے سے، تو وہ خون حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی خون جو اندر گوشت میں لگا ہوتا ہے وہ خون حرام میں نہیں آتا۔ بہتر یہ ہے کہ خون اگر گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کو دھو لیا جائے، دھونا اس کا بہتر ہے، ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو۔ خنزیر کے علاوہ دوسرے مردار جانوروں کی ہڈی، بال، کھال دباغت دینے کے بعد ایک خاص طریقے سے ان کو پکایا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں اور ان کا استعمال جائز ہے۔ خنزیر کے علاوہ خنزیر کے بال بھی اور کھال بھی اور ہڈی بھی کسی طور پر بھی اور کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے، نہ کسی صورت سے وہ پاک ہو سکتے ہیں، نہ وہ استعمال کے قابل ہو سکتے ہیں۔ سخت مجبوری کی بنا پر ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے بدن میں دوا کے طور پر منتقل کیا جا سکتا ہے، البتہ بیچنا جائز نہیں، اپنا خون بیچنا جائز نہیں ہے۔ سخت مجبوری کی حالت میں لینے والے کے لیے قیمتاً لینا بھی درست ہے، یعنی خون مجبوری کی حالت میں دوسرے انسان کی جان بچانے کی خاطر جب سخت مجبوری ہو تو خون دیا جا سکتا ہے، لیکن خون اپنا بیچا نہیں جا سکتا۔ ہاں، جس کی مجبوری ہے اور اس کو خون دینے والا نہیں مل رہا تو وہ قیمتاً اگر لے لے کہیں سے مل جائے اس کو تو اس کے لیے لینا جائز ہے۔ خون دینے کے حوالے سے انتہائی مجبوری کی حالت میں محرم و نامحرم، مرد و عورت، امیر و غریب، چھوٹے بڑے، حتیٰ کہ مسلمان اور کافر تک کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسانی فریضہ ہے۔ اگر ایک جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، جیسے بہت سے ناواقف مسلمان مزاروں پر اور بزرگوں کی خوشنودی کے لیے ایسا کرتے ہیں، اگرچہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے، لیکن یہ صورت تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 5۔ کھانے پینے کی وہ اشیاء جن کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے، فقہا نے ان کو بھی ناجائز کہا ہے۔ وہ دوائیں جن میں حرام اشیاء کی ملاوٹ ہو، علماء وقت نے عوام کی کمزوری اور ابتلاء عام کے پیش نظر ضرورت کی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن احتیاط پھر بھی بہتر ہے۔ جب شدید ضرورت نہ ہو، اس دوا کا بدل بھی موجود ہو تو پھر ایسی دواؤں سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، بلکہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ ہر حلال جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں، ان سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، تمام جانوروں میں۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 دم مسفوح، جس کا بھی ذکر ہوا، یعنی بہنے والا خون، جو بوقت ذبح جو خون بہتا ہے وہ حرام ہے۔ دوسرا ذکر، یعنی پیشاب کی جگہ، اور تیسرا خصیتین، چوتھا غدود جو اندر ہوتے ہیں جسم میں،
پانچواں مثانہ جہاں پر پیشاب جمع ہوتا ہے، چھٹا پیتا، اور ساتواں پاخانے کی جگہ۔ یہ 7 چیزیں ہر حلال جانور کی بھی حرام ہیں، ان کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل اور ہر وقت صرف حلال ہی کھلاتا رہے، حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ